بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ہماری لائف سٹریم جو تھی نا، شادی رسمیں اور قسمیں، اس کے بعد کافی سارے سوالات شادی بیاہ کے سلسلے میں آئے۔ کچھ سوالات ہو گئے، کوئی کافی رہتے بھی تھے۔ ان میں سے ایک سوال ہے بڑا اہم، بھائی پوچھتے ہیں، جن سے بھی آیا، جو بھی ہیں پوچھنے والے، ولیمہ کی رسم کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹیوں کا ولیمہ کیا تھا؟ یہ جی دو سوالات ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، ولیمہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں پر بھی واجب یا فرض قرار نہیں دیا۔ میاں بیوی بننے کے لیے لڑکا لڑکی، کسی بھی لڑکا لڑکی جو غیر محرم ہے، ان کا ایک دوسرے پہ حلال ہونا، ایک دوسرے کے لیے جائز ہونا، ان کا تعلق پرمیسیبل ہونا، لیگل ہونا، اللیگل سے لیگل ہونا، اس کے لیے فرض جو چیز ہے وہ ہے نکاح، اقرار، ایجاب و قبول، وہ ہے بس۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اگر نہ کی جائے تو شادی ہے، رشتہ حلال ہے بالکل، اور اللہ کرے اللہ اس میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا، لیکن جو اصل جو بات ہے، ولیمہ جو ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ولیمہ سے مراد کوئی بھی دعوت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف شادی کا ہی کھانا ہو۔ ولیمہ جو ہے اینی فوڈ فار ویڈنگ، یہ آپ نکاح کے بعد بھی کھانا کھلا دیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ تو زیادہ تر اس کی رسم تب منائی جاتی ہے جب میاں بیوی کا جو وہ ہے، ایک چھت کے نیچے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی رخصتی ہو جاتی۔ بعض ہوتا ہے صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، جب رخصتی ہوتی ہے اس کی خوشی میں ولیمہ ہوتا ہے۔ پہلے ہو جائے، بعد میں ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس میں دیر تاخیر کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ کتاب النکاح ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی 3210 نمبر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے دیکھا، وہ لگی ہوئی تھی کوئی مہندی وغیرہ، رنگ زعفرانی، تو وہ لڑکوں کو بھی لگا سکتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا۔ اپنے اپنے علاقوں کی رسمیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ مہندی کے اوپر میرا ایک سوال ہے، میں نے اس کا جواب دیا، پہلے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو آپ کو جب انہوں نے خبر دی کہ میں نے اتنے درہم اور وہ اتنے حق مہر کے ساتھ جو ہے نا، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ اللہ تمہاری شادی مبارک کرے، تم بارک اللہ فیک، تمہیں مبارک ہو۔ اب ایک ولیمہ تو کرا دو، ولیمہ تو کر لو، چلو ہمیں ایک بھیڑ بکرا دمبا کچھ تو ذبح کرو، سمجھ رہے ہیں، ایک بھیڑ ہی ذبح کر دو۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شادی کے لیے ولیمہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے۔ یہ سنت آپ کی تقریری ہو گئی، آپ نے قولاً کہہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قولاً کوئی چیز کہتے ہیں، میں نے اس پر پہلے بھی یہ شادی بیاہ کے متعلق ماں باپ کا جو بچوں سے پوچھنا، اور بی بی فاطمہ ان کے لیے کیا ان سے بھی پوچھا، وہاں میں نے اس بات کو کھول کے بتایا کہ مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا نا، تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ان پہ اس پر خود بھی عمل کیا ہی ہوگا، آپ کے پاس ثبوت ہو یا نہ ہو، وہ یقینی بات ہے۔ نبی کبھی نہیں ایسا کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی اللہ کا نبی کہ وہ لوگوں کو کہے کہ یہ کرو یہ کرو اور خود عمل نہ کرے۔ تو جی ہاں، ہم بیٹیوں سے پہلے آپ کا عمل بھی تو آپ دیکھیں گے نا۔ اب آپ کے دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ دو سوال تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا ولیمہ کیا تھا؟ بھائی آپ کی بھی تو شادیاں ہوئیں، اور اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کروائیں؟ ہمارے لیے مثالیں نہیں قائم کرنی تھی؟ تو ان مثالوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلیں ہم دو نمونے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی ولیمے کیے ہوئے، اور کیسے ولیمے کیے ہوئے یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 371 نمبر ہے، یہ غالباً مسلم میں بھی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، شادی جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے بعد آپ کا عمل مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خیمے کے باہر ایک دسترخوان بچھایا، وہ چمڑے کا ایک دسترخوان تھا، وہ بچھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کچھ کھجوریں رکھیں۔ تو ایکچولی نہیں، ایک اور کوئی بندہ لے کر آیا، یعنی صحابہ میں سے کوئی کچھ کھجوریں لے کر آیا، ادھر سے جناب کوئی اور جو ہے وہ مکھن تھوڑا سا لے آیا۔ یہ بٹر کے اندر لگا کے کھجور کھانے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ یہ الحمدللہ یہ جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے نا، I have lived that culture، میں نے اس سے روزہ افطار کیا ہوا ہے الحمدللہ۔
تو یہ کھجور اور مکھن ڈپ بس لگایا اور کھا لی، سبحان اللہ، اور سب کو کھلا دی۔ اس پہ ساروں نے مل کے فحاسو حیسا فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے حدیث جیسے پڑھی بالکل ایسی ہے، فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا۔ اور ایک جگہ وہ غالباً سیدنا انس ہیں یا راوی کہتے ہیں کہ وہ شاید سویق بھی بنا تھا۔ اب سویق جو ہے نا، میں نے اپنے خاص سعودی ساتھیوں سے پوچھا، بھائیوں دوستوں سے، علمی دوست ہیں ہمارے بڑے یہاں پر، تو میں کہا یار یہ سویق کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ وہاں اپنے ڈائلیکٹ میں بولتے ہیں سویگ، تو کہتے ہیں بھائی یہ ہر علاقے کا مختلف ہوتا ہے، کھجور اور اس میں جو گندم، ان کو چیزوں کو مکس کر کے کچھ وہ ڈش سی تیار ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا سویق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کھجور اور چند وہ خشک چیزیں اور تھوڑا سا مکھن ملو کے یہ جی ولیمہ تھا، یہ تھا ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شادیاں آسان کریں، اور اب آپ کو تھوڑا سا مہنگا، آپ نے وہ کہا تھا نا کہ بھلے ایک بھیڑ ہی کھلا دو، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گنجائش تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہماری ماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، تو آپ نے پھر لوگوں کو خوب اس وقت کھانا کھلایا۔ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح میں کتاب النکاح میں ہی ہے، اس کا نمبر 3212، اور بھی بہت کتابوں میں آیا کہ فَأَشْبَعَ النَّاسِ خُبْزًا وَلَحْمًا، لوگوں نے بھر کے کھایا، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی آئی ہے یہ، تو پیٹ بھر کے سب نے جناب روٹیاں تھیں اور گوشت کا سالن، بس۔ آج کے سٹینڈرڈ سے آپ یہ دیکھیں تو لوگ کہیں گے بس یہ تو ون ڈش، یہاں تو جہاں ون ڈش کی اجازت ہوتی ہے شادی حالوں میں، وہاں ون ڈش کے چکر میں بھی 5-7 آئٹمز ہوتی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار مزہ نہیں آیا کھانے کا، وہ بیچارہ لڑکی کا باپ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، یا لڑکے والے، اب یہ ولیمہ تو لڑکے والے ہی کرواتے ہیں، لڑکی والے جو ہیں وہ نکاح پہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنی بس عزت کی فکر پڑی تھی کہ یار لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کس قسم کے کنجوس لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ بس اللہ کے لیے سادگی کا نمونہ اپنائیں، اور شادیوں کو لوگوں کے لیے آسان کریں، یہ سٹیٹس سمبلز اور یہ چیزوں کے اندر نہ کمپیٹ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے نا ہمیں ہماری جو خانوادہ اہل رسول ہیں، بی بی فاطمہ اور علی، ان کا ولیمہ، ان کی شادی بھی ہمارے لیے بڑی مثالیں ہیں اس کے اندر۔ تو وہاں پر تو آپ نے جو ولیمے کے لیے اونٹ رکھا ہوا تھا، حضرت علی تو پراپر ولیمہ بھی نہ کر سکے، پھر کچھ دوستوں نے بعد میں دعوت کی ہے، صحیح بخاری مسلم میں واقع ہے، جو آپ نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا کہ اس اونٹ کو ذبح کریں گے اور ولیمہ کرائیں گے، وہ جناب اس زمانے میں شراب حلال تھی، دیکھیں یہ اس لیے بھی حرام ہوئی، دیکھیں آپ کہ مولا علی کا اونٹ جو ہے وہ چچا حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اور کچھ ساتھیوں نے اس کو جناب بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا نشے کی حالت میں، اور حضرت علی اتنے غصے میں، رسول اللہ بھی ناراض ہوئے، تو یہ بخاری مسلم میں یہ واقعہ برا لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا تو ولیمہ ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکا پرتعیش، پھر بعد میں کچھ ایک جگہ دعوت ہوئی، یہ بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، ایک اور واقعہ، بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے غالباً اعزاز میں دعوت تھی، یہ بھی صحیح حدیث ہے، میں نے اس کی تحقیق بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے چلے گئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ جو یہاں ڈیکوریشنز ہیں نا، نبی اس طرح کی مزین دیواریں اور جہاں بہت زیادہ ڈیکوریشنز ہیں وہاں نبی نہیں جاتے۔ آپ نے باقیوں کو کھانا وانا کھانے دیا، کسی کو نہیں روکا، آپ چھوڑ کے چلے گئے وہ جگہ سے۔ تو غالباً یہ سیدہ فاطمہ اور دوسرے صحابہ وہاں پہ موجود تھے، تو یہ دیکھیں آپ ذرا، بہرحال اس دعوت سے آپ چلے گئے، پھر آپ نے ہمیں شادیوں کی وہ دعوتیں بھی بتائیں جس پر کسی غریب کو نہیں بلایا جائے گا، وہ دعوت، وہ ولیمہ جس پر غریب کی دعوت نہیں ہوگی، غریب کو کٹ کیا جائے گا، اس کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا کہ بھئی یہ تو غریب ہے، اس نے تو سلامی بھی نہیں دینی۔ آپ نے کہا بدترین ہے وہ دعوت، وہ آپ کے خلاف بد دعائیں کرے گی وہ مجلس، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بڑی سخت وعید آئی ہے حدیثوں میں ایسی دعوت کی جہاں پر یہ کام ہو، اور ایسی دعوت کی جہاں پر ریاکاری بھی ہو۔ جس دعوت میں ریاکاری ہوگی وہ بھی بدترین دعوت قرار پائی، اس کے اندر بھی جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، سخت ناپسند فرمایا۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ جائز ہے، ریکمینڈڈ ہے، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فرض نہیں ہے، مگر خدا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ باری تعالیٰ سے ڈریں، اس کی رسم کے اندر جو مقابلہ ہو رہا ہے،
جس دعوت میں بھی ریاکاری ہوگی، کمپٹیشن ہوگا کہ فلانوں نے اس طرح کا کیا تو اب ہم بھی ایسا کریں گے، وہ بدترین دعوت ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں جانا بھی نہیں چاہیے، منع کیا گیا۔ میں آپ کو حوالے سارے حدیثوں کے لکھ دوں گا، ایسی دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپٹیشن میں ہو رہا ہے، اس کا اور اس کا کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ اس نے بھی کیا تو میں نے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ایسی دعوتوں میں یہ ولیموں کا بائیکاٹ کریں، اور ایسے ولیمے کا بھی بائیکاٹ کریں جہاں پہ غریب رشتہ داروں کو یہ کہہ کر نہ بلایا جائے کہ آپ لوگ کچھ دے نہیں سکتے تو ہم نے آپ کو ایسے سوچا شرمندہ نہ کریں تو آپ کو بلاتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو ان قباحتوں سے بچیں، ولیموں کے اندر ریاکاری، دولت کا دکھاوا اور لوگوں کے لیے مشکل کرنا، ایسے سٹینڈرڈز بنا دینا کہ پھر لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ڈرنے ہی لگیں کہ ہم شادی کیسے کریں گے، ہمارے پاس تو ولیمے کے اخراجات نہیں، کوئی ولیمہ لازمی فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، شادی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کافی سارے ریفرنسز دے دیے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شادیوں کو آسان کریں تاکہ اس معاشرے میں برائی، گناہ، بدی اس سے بچا جائے، اور یہی پیسے جو ہیں آپ اس سے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ کتنی بیٹیوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں جو ہم لاکھوں کروڑوں ایک محفل ولیمہ پہ لگا دیتے ہیں، ایک بارات سو کالڈ یا نکاح کے کھانے پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، واللہ عالم۔